والمحمد وآل محمد صحابہ اور دیگر معززین علیہ السلام. یہ بہت منہ کے پاس ہے. ٹھیک ہے, ہلکا سا اونچا تو کریے, یہ بھی اونچا کریں, تھوڑا سا دور رکھیے, ہلکا سا. ہاں تھوڑا سا. شروع کریں. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين.
الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة بالله إنه
الصادقين. والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اور محمد وآل محمد صلوات. تلاوت کلام پاک کے ذریعے مجلس کا آغاز ہو چکا ہے. ہمارا یہ طریقہ کار ہے، شعار ہے، اور یہ ہمارا طریقہ ہے کہ ہم جب بھی اپنی مجلسوں کا آغاز کرتے ہیں تو وہ قرآن صامت کے تذکرے سے کرتے ہیں، اس لیے کہ نبی فرما کے گئے تھے کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن ہے اور ایک میرے اہل بیت ہے. اگر میرے بات تم ان سے ملے رہے تو ہرگز گمراہ نہیں ہوگے. اور یہ دونوں چیزیں قرآن اور اہل بیت حوض کوثر پر میرے پاس آئیں گی. اگر مسلمان اس حدیث پہ غور کر لیتے تو پتہ چل جاتا کہ کون حوض کوثر پر پیغمبر کے پاس جائے گا. جس نے پیغمبر کے بعد قرآن کو مانا ہو اور اہل بیت کو مانا ہو وہ حوض کوثر پہ جائے گا. اور ہم اپنی مجلسوں میں قرآن صامت کی تلاوت کر کے اور قرآن ناطق کا تذکرہ کر کے دنیا والوں کو بتاتے ہیں وہ کوئی اور نہیں ہیں، وہ حسین کے عزادار ہیں جو حوض کوثر پہ جائیں گے. بہترین طریقے سے تلاوت کلام پاک ہوئی، مجلس کا آغاز ہو چکا. چند مصرے پڑھ کے میں سوز خان حضرات کو آپ کی بارگاہ میں پیش کروں گا. دیکھیے، عقیدہ اپنا وہ باقاعدہ نہیں رکھتے، عقیدہ اپنا وہ باقاعدہ نہیں رکھتے، مصلی رکھتے ہیں فرش اذاں نہیں رکھتے. عقیدہ اپنا وہ باقاعدہ نہیں رکھتے، مصلی رکھتے ہیں فرش اذاں نہیں رکھتے. تو غم حسین سے کیوں واسطہ نہیں رکھتے؟ مریض دل کے ہو پھر بھی دوا نہیں رکھتے. عقیدہ اپنا وہ باقاعدہ نہیں رکھتے، مصلی رکھتے ہیں فرش اذاں نہیں رکھتے. غم حسین سے کیوں واسطہ نہیں رکھتے؟ مریض دل کے ہو پھر بھی دوا نہیں رکھتے. جناب نوح کی کشتی ہمیں بتاتی ہے، جناب نوح کی کشتی ہمیں بتاتی ہے، وہ ڈوب جاتے ہیں جو رہنما نہیں رکھتے. عقیدہ اپنا وہ باقاعدہ نہیں رکھتے، عقیدہ اپنا وہ باقاعدہ نہیں رکھتے، مصلی رکھتے ہیں فرش اذاں نہیں رکھتے. غم حسین سے کیوں واسطہ نہیں رکھتے؟ مریض دل کے ہو پھر بھی دوا نہیں رکھتے، مریض دل کے ہو پھر بھی دوا نہیں رکھتے. جناب نوح کی کشتی ہمیں بتاتی ہے، وہ ڈوب جاتے ہیں جو رہنما نہیں رکھتے. تو کلام پاک ہے ناراض ایسے لوگوں سے جو اپنے گھر میں حدیث قصہ نہیں رکھتے. کلام پاک ہے ناراض ایسے لوگوں سے، کلام پاک ہے ناراض ایسے لوگوں سے جو اپنے گھر میں حدیث قصہ نہیں رکھتے. علی کے نام کی تسبیح پڑھتے رہتے ہیں. ہم اپنے لوگ کبھی بے مزہ نہیں رکھتے، ہم اپنے لوگ کبھی بے مزہ نہیں رکھتے. تبسم علی اصغر کا خوف ہے اتنا کہ لوگ نام بھی اب حرملا نہیں رکھتے، کہ لوگ نام بھی اب حرملا نہیں رکھتے. کہ جناب نوح کی کشتی ہمیں بتاتی ہے، وہ ڈوب جاتے ہیں جو رہنما نہیں رکھتے. کلام پاک ہے ناراض ایسے لوگوں سے جو اپنے گھر میں حدیث قصہ نہیں رکھتے. آئیے انہی اشعار کے ذریعے ہم سلام اور سوزخانی کے لیے دعوت سخن دیتے ہیں جناب شاہ نواز صاحب اور ان کے ہمنوا کی بارگاہ میں کہ وہ آئیں اور سوزخانی اور سلام کے ذریعے مجلس کو زینت کو بڑھائیں. اور محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہاں سے تو کھول دیتے ہیں. تھوڑا سا پیچھے کرو، بیٹھنے کی تو جگہ دو.
हाँ हाँ पढ़वा देंगे, कह दो रोज पढ़वा रहे हैं, तुम देख नहीं रहे हो क्या हम कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा माइक वाइक हो जाते हैं है ना, के रखना ढकना वो सब नहीं। बाज़ बुलंद नारे सलवात, इजाज़त चाहूँगा। तमाम मोमिनीन अहले महल्ला से गुजारिश है, मोती मस्जिद में मजलिस अज़ा का आगाज़ तिलावत कलाम पाक से हो चुका है। जिन मोमिनीन तक हमारी आवाज़ पहुँच रही है उनसे बसअदब गुजारिश है मस्जिद में आने की ज़हमत गवारा करें। मजलिस अज़ा का आगाज़ तिलावत कलाम पाक से हो चुका है। बावाज़ बुलंद नारे सलवात। मौला अली के हवाले से खुसूसन रुबाई पेश खिदमत है, मोमिनीन की ख़ास तवज्जो चाहूँगा। खराब की कारी साहब ऐसा पीछे होइए हल्का सा। गुलों से खींच के अतार ने खराब की बू, गुलों से खींच के अतर ने खराब की बू, कुजा अली का पसीना कुजा गुलाब की बू, गुलों से खींच के अतर ने खराब की बू। ये रुबाई जो आपके नज़र कर रहा हूँ खिदमत में, ऐसी रुबाइयात बहुत आसानी से लोग नहीं कह पाते जब तक उन पर कुदरत की अताएँ ना हों। और मौला अली की क्या इन्हीं ने फ़ज़ाइल किस गोशे से पेश किए हैं वो आप इसको समाअत फरमाएं। गुलों से खींच के अतर ने खराब की बू, कुजा अली का पसीना कुजा गुलाब की बू, गुलों से खींच के अतर ने खराब की बू, किसी सबब से तो खींचता है अर्क मिट्टी का, किसी सबब से तो खींचता है अर्क मिट्टी का। अरे बसी हुई है ज़मीन में अबू तुराब की बू, बसी हुई है ज़मीन में अबू तुराब की बू, गुलों से खींच के अतर ने खराब की बू। आदब 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 आदब। बावाज़ बुलंद नारे सलवात।
مومنین ذرا سا اور سمٹ آئے تو حوصلہ افزائی ہوگی. حیرت میں ہوں کیا حیرت میں ہوں کیا جہان میں آیا حیرت میں ہوں کیوں جہان میں آیا دریا میں ہے کس لیے یہ سمایا گر ابر ہزار سال برسے تو کیا شبیر نے مرتے دم نہ پایا حیرت میں ہوں کیوں باواز بلند نعرہ صلوات. چند اشعار سلام کے پیش خدمت ہیں. سلام سے قبل مومنین کی خدمت میں گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم و مغفور جناب ہادی رضا صاحب سوز خان ابن باقر علی صاحب کی روح کو ارسال فرمائیں. چند اشعار سلام کے پیش خدمت ہیں. خصوصاً توجہ چاہوں گا مرحوم و مغفور شاعر اہل بیت مشہور و معروف سوز خان ولی حیدر صاحب کا کلام ہے. مومنین کی خاص توجہ چاہوں گا. مانا کہ بشر چاہے تو کیا ہو نہیں سکتا. مانا کہ پھر بھی باخدا نفس خدا ہو نہیں سکتا. پھر بھی باخدا نفس خدا ہو نہیں سکتا. مانا کہ بشر چاہے تو کیا وہ نہیں سکتا. کوثر کی روانی ہے میرے عشق اذان میں. کوثر کی روانی
عذاب میں، ارے دریا کبھی قطرے سے جدا ہو نہیں. صلوات بھیجے حضرات، مومنین کا مجمع ہے. دریا کبھی قطرے سے جدا ہو نہیں سکتا، مانا کہ بشر چاہے تو کیا وہ ہو نہیں سکتا. کہتی ہے وفا چوم کے عباس کے بازو، کہتی ہے وفا چوم کے عباس کے بازو. اس طرح سے اظہار وفا ہو نہیں سکتا، اس طرح سے اظہار وفا ہو نہیں سکتا. مانا کہ بشر چاہے تو کیا ہو نہیں سکتا، مانا کہ بتلا دیا حیدر نے یوں سو کے شب ہجرت، بتلا دیا حیدر نے یوں سو کے شب سب ہوں گے جدا، نفس جدا ہو نہیں سب ہوں گے جدا، نفس جدا ہو نہیں سکتا. مانا کہ بشر چاہے تو کیا ہو نہیں سکتا. جبریل کے پر کٹتے بھی اور تیغ علی سے، جبریل کے پر کٹتے بھی اور تیغ علی سے، معصوم سے امکان خطا ہو نہیں. صلوات بھیجے حضرات، مومنین کا مجمع ہے. معصوم سے انکار وفا ہو نہیں سکتا، مانا کہ بشر چاہے تو کیا ہو نہیں. خصوصاً توجہ چاہوں گا، تاریخ شہادت میں مثال اس کی نہیں ہے، تاریخ شہادت میں مثال اس کی نہیں ہے. اصغر سا مجاہد بخدا ہو نہیں سکتا، ننا سا مجاہد بخدا ہو نہیں سکتا، مانا کہ چاہے تو کیا ہو نہیں سکتا. سرشار محبوب علی ہے ولی اس کو، سرشار محبوب علی ہے ولی اس کو. دوزخ کا تصور بھی ذرا ہو نہیں سکتا، دوزخ کا تصور بھی ذرا ہو نہیں سکتا، مانا کہ بشر چاہے تو فاتحہ. کربلا میں شہ والا کے حرم لٹتے ہیں، کربلا میں شہ والا کے حرم لٹتے. ارے فوق کش تشنہ دہن
کشتے غم لٹتے ہیں دشت غربت میں گرفتارے ستم لٹتے ہیں شور برپا ہے یہ رانڈوں میں کہ ہم لٹتے ہیں شور برپا ہے یہ رانڈوں میں کہ ہم لٹتے قتل وارث ہوئے سامان گرفتاری ہے قتل وارث ہوئے سامان گرفتاری یا لیا وہ کہ اب وقت مددگاری ہے کربلا میں شہ والا کے حرم لٹتے ہیں ہے یہ فریاد کسی کی کہ برادر دوڑو ہر کوئی چلاتی ہے ابا سے دلاور کوئی کہتی ہے تڑپ کر میرے دل بھر ہر ماں لٹی جاتی ہے دوڑو ولی اکبر دوڑو ماں لٹی جاتی ہے دوڑو ولی اکبر دوڑو دیکھو خونخوار خودو برچیاں دکھلاتے ہیں دیکھو خونخوار خودو برچیاں دکھلاتے ہیں دیکھ کھینچو کے لئیں گھر میں چلے آتے ہیں کربلا میں شہ والا کے حرم لٹتے ماں کی جانب سے تم ایسے ہوئے غافل اے لال کب سے چلاتی ہے مادر تمہیں کھولے ہوئے بال کہ نہ لٹنے کی خبر ہے نا اسیری کا خیال رن سے آتے نہیں واری مجھے شکوا ہے کمال رن سے آتے نہیں واری مجھے شکوانا اس مصیبت میں نہ آو گے تو کب آو گے اس مصیبت میں نہ آو گے تو کب آؤ گے سر سے چادر میرے چھن جائے گی تب آو گے کربلا میں شہ والا کے حرم لٹتے دھیان پردے کا بہت تھا تمہیں واری بیٹا بولنے دیتے نہ تھے گھر میں کبھی چلا کے ذرا آج اس ماں کا ذرا حال تو دیکھو بیٹا ہر سر جھکائے ہوئے ہوں گھیرے ہوئے ہیں آدھا سر جھکائے ہوئے ہوں گھیرے ہوئے ہیں آدھا تم تو سوتے ہو خبر ہو تمہیں کیوں کہ پیارے تم تو سوتے ہو خبر ہو تمہیں کیوں کر پیارے ہو زمین شک تو سما جائے یہ مادر پیارے کربلا میں شہ والا کے حرم لٹتے مادر ابن حسن کہتی تھی یہ پیٹی کے سر میرے قاسم تجھے ڈھونڈوں میں اس آفت میں کدھر اپنے لٹنے کا کچھ غم نہیں اے رشک قمر دیکھ کر حال دلہن کا میرا پھٹتا ہے جگر دیکھ کر حال دلہن کا میرا پھٹتا ہے جگر بھیڑ نامحرموں کی دیکھ کے جی کو تی
नामहरमों की देख के जी को आस्ती को तेरी आंखों पे धरे रोती हूँ करबला में शय वाला के हरम लुटते किस तरफ जाके दुल्हन को मैं छुपाऊं वारी कौन से गोशे में बेवों को बिठाऊं वारी हाल अपना किसे इस वक्त दिखाऊं वारी मर गए तुम तो कहाँ से तुम्हें पाऊं वारी मर गए तुम तो कहाँ से तुम्हें पाऊं अपनी एक रात की ब्याही को बचा लो बेटा अपनी एक रात की ब्याही को बचा लो घर लुटा जाता है आते हो तो आओ बेटा करबला में शय वाला के हरम लुटते हैं मोहम्मद वाले मोहम्मद सलावत बार दीगर बवाज़ बुलंद आ रही सलावत बवाज़ बुलंद आ रही सलावत इरम के बाग की ताज़ा बहार बख्शेगा फरिश्ता कब्र में फूलों के हार बख्शेगा इरम के बाग की ताज़ा बहार बख्शेगा फरिश्ता कब्र में फूलों के हार बख्शेगा गमे हुसैन में तूने बहाए हैं आंसू तेरे गुनाहों को परवरदिगार बख्शेगा तेरे गुनाहों को परवरदिगार बख्शेगा करबला एक सलावत पढ़े पर मोहम्मद वाले करबला ये दर्स देती है हर एक इंसान को शायर आपकी बारगाह में होंगे चंद शोरे इकराम मौला की बारगाह में खराज अक़ीदत पेश फरमाएंगे उसके बाद हुज्जत इस्लाम मुस्लिमीन आली जनाब मौलाना शब्बीर आगा करबलाई साहब किबला आपकी बारगाह में होंगे और मजलिस को खिताब फरमाएंगे कि करबला ये दर्स देती है हर एक इंसान को करबला ये दर्स देती है हर एक इंसान को पहले पानी पेश कर आए हुए मेहमान को करबला ये दर्स देती है हर एक इंसान को पहले पानी पेश कर आए हुए मेहमान को जाके दुनिया में गमे शब्बीर से गाफिल न हो इसलिए रोता हुआ पैदा किया इंसान को एक सलावत पढ़े बर मोहम्मद वाले तमाम ही अहले महल्ला से इल्तिमास की जाती है गुजारिश की जाती है कि मजलिस अपने बाकायदा तरीके से शुरू हो चुकी है तिलावत कलाम पाक के ज़रिए भी और सोसखानी और सलाम के ज़रिए भी मजलिस आगे बढ़ रही है धीरे धीरे देखिए बाहर भी रहमत है अंदर भी रहमत है वो भी रहमत है ये भी रहमत है और याद रखिए जो इस रहमत का असर है वो उस रहमत का असर है आप पूछेंगे कैसे तो उसकी दलील ये है उसकी वजह ये है कि जो पानी है अगर ये जो है वो बराबर में जो पार्क है जहाँ घास होती है अगर वहाँ जाता है तो वो और ज़्यादा घास हो जाती है सब्ज़े से लहरा जाता है और हरा भरा हो जाता है लेकिन यही पानी रोड पर चट्टानों पे जाए तो पानी बेकार चला जाता है इसमें बराने रहमत का कसूर नहीं है बल्कि ज़र्फ़ का मामला है जिसका ज़र्फ़ जैसा होता है वो वैसा कबूल करता है वैसे ही ये मजलिसें हैं अज़ादारी है ये सब जो है इमाम हुसैन की अज़ादारी है और मजलिसें सब इमाम हुसैन की मजलिसें हैं और उन लोगों को जवाब भी है जो ये कहते हैं कि पैगम्बर की बज़्म में जो लोग
بیٹھے ہیں اگر انہیں برا کہا جائے گا تو بات پیغمبر تک آ جائے گی. ارے عقل کے اندھو ذرا بارشی سے سبق لے لو کہ بارش ہر جگہ ہوتی ہے لیکن جو زمین زندہ ہوتی ہے وہ سبزے سے لہرا جاتی ہے. جو زمین بنجر ہوتی ہے چٹان پہ پانی جاتا ہے تو بیکار چلا جاتا ہے. اس میں بران رحمت کا قصور نہیں ہے, ظرف کا معاملہ ہے. بس پیغمبر کی بزم میں بھی سب لوگ تھے وہ بن کے آئے تھے رحمت للعالمین. اب جس کا ظرف جیسا تھا اس نے ویسا قبول کیا. کوئی سلمان بن گیا, کوئی بزر بن گیا, کوئی مقدار بن گیا, اور جن کے ظرف اچھے نہیں تھے انہیں پوری زندگی سورہ بقرہ یاد بھی نہ ہوا اور نبوت پہ شک کرتے رہے. تو مجلس جو ہے وہ انشاءاللہ بالکل مکمل طریقے سے شروع ہو چکی ہے, اس میں کوئی کہنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. اور ایک کے بعد دیگر شورا کرام آپ کی بارگاہ میں اشعار پڑھیں گے, اس کے بعد قبلہ و کعبہ مجلس کو خطاب فرمائیں گے. یہ مجلس صفات شیعہ کے عنوان سے, یہ مجالس صفات شیعہ کے عنوان سے رکھی گئی ہیں کہ شیعہ کے صفات کیا ہوتے ہیں, شیعہ کی علامت کیا ہے, شیعہ کی پہچان کیا ہے. ایک پہچان معصوم نے یہ فرمائی کہ ہمارا شیعہ وہ ہے جو ہماری خوشی میں خوش ہوتا ہے, ہمارے غم میں مغموم ہوتا ہے. اور ہم ثبوت دیتے رہتے ہیں, جب فضائل بیان ہوتے ہیں تو ہم واہ سبحان اللہ کہتے ہیں, اور جب مصائب پڑھے جاتے ہیں تو ہم غمگین ہو جاتے ہیں. تو یہ عزادار شیعہ ہی تو ہیں. صلوات پڑھے ور محمد جی. کل سے انشاءاللہ جو مجلس کا ٹائم رکھا گیا ہے 8 بجے شب میں مجلس کا آغاز ہو جائے گا. اس لیے کہ آج جو ہے بران رحمت کا نزول ہو گیا تھا, اس کی وجہ سے مومنین کے آنے میں جو ہے دیری ہوئی. اور ظاہر سی بات ہے یہ پوری رات عبادت ہی ہے, اور ذکر حسین جب ہوتا ہے تو وہ عبادت ہی ہوتا ہے. یاد رکھیے گا میرا ایک جملہ, اس طالب علم کا ایک جملہ یاد رکھیے گا, جتنی بھی مجلسوں میں آپ جائیں عادت سمجھ کے نہ جائیں, عبادت سمجھ کے جائیں. اگر عبادت سمجھ کے آئیں گے تو دیر سے آئیں, سویر سے آئیں, پہلے آئیں, بعد میں آئیں, لمحہ لمحہ عبادت میں شمار ہوگا. عادت سمجھ میں آئیں گے تو پھر آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ اجر وہ دینے والے ہیں, تو کیسا اجر آپ کو چاہیے اور کیسا چہرہ آپ امام حسین کی بارگاہ میں محشر میں لے کے پہنچیں گے, یہ آپ اور ہم خود فیصلہ کر سکتے ہیں. مفتی میں وفا کا کوئی جذبہ نہیں ہوگا. جناب ضمیر عابدی صاحب قبلہ آپ کی بارگاہ میں ہوں گے, اور ان سے پہلے میں ایک مطلب کچھ شعر آپ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں کہ مفتی میں وفا کا کوئی جذبہ نہیں ہوگا, مفتی میں وفا کا کوئی جذبہ نہیں ہوگا, جو شے کا نہیں ہے وہ کسی کا نہیں ہوگا. مفتی میں وفا کا کوئی جذبہ نہیں ہوگا, مفتی میں وفا کا کوئی جذبہ نہیں ہوگا. جو بس 2 مصرے اور آپ کو دعوت سخن, ایک صلوات پڑھے ور محمد والے. جو بھی عزاداری کے خلاف بکتا ہے بھوکتا ہے وہ پہچان لے اور جان لے کہ مفتی میں وفا کا کوئی جذبہ نہیں ہوگا, جو شے کا نہیں ہے وہ کسی کا نہیں ہوگا, گر ساز سفر بنت علی کا نہیں ہوگا. کچھ عقلی کے اندھے یہ کہتے ہیں کہ امام حسین کربلا گئے تو اپنی بہنوں کو, اپنے بچوں کو, اپنی بچیوں کو کیوں لے کے گئے. ارے عقلی کے اندھو, امامت کا کوئی فعل بھی حکمت سے خالی نہیں ہوتا ہے. امام جانتے ہیں کہ لے کے جانا ہے کہ نہیں جانا ہے. دیکھیے گا استاد محترم جناب بلال قاظمی صاحب کہتے ہیں کہ مفتی میں وفا کا کوئی جذبہ نہیں ہوگا, جو شے کا نہیں ہے وہ کسی کا نہیں ہوگا, گر ساز سفر بنت علی کا نہیں ہوگا, شے قتل تو ہو جائیں گے چرچا نہیں ہوگا. مفتی میں وفا کا کوئی جذبہ نہیں ہوگا, جو شے کا نہیں ہے وہ کسی کا نہیں ہوگا, گلساز سفر بنت علی کا نہیں ہوگا, شے قتل تو ہو جائیں گے چرچا نہیں ہوگا. ان عزاداروں کی طرف سے جو اس دنیا سے جا چکے ہیں, آئے گی سرے فرش عزا روح ہماری, آئے گی سرے فرش عزا روح ہماری, مر جائیں گے ہم ختم یہ رشتہ نہیں ہوگا, مر جائیں گے ہم ختم یہ رشتہ نہیں ہوگا. عیسیٰ نے کہا دیکھ کے مفتی کے جگر کو, یہ بغض کا ناسور ہے اچھا نہیں ہوگا. اس واسطے بے شیر کا جانا ہے ضروری, اس جنگ میں عباس کا حملہ نہیں ہوگا. آئیے وقت بہت زیادہ ہو چکا ہے اور زیادہ تفصیل میں نہیں جا سکتا. میں التماس کرتا ہوں جناب ضمیر عابدی صاحب سے کہ وہ آئیں اور اپنے اشعار سے سامعین کے قلوب کو منور فرمائیں. ور محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ایک نعرہ صلوات. آج یہ عزاداری, یہ اسلام, یہ مذہب, یہ سب آپ جانتے ہیں کہ مولا امام حسین السلام کی دین ہے.
اللہ کی دین ہے. کسی شاعر نے اسی سلسلے میں کچھ شعر لکھا ہے. کافی پرانا شعر ہے, عشق خدمت ہے. میں اپنے انداز میں اس کو پیش کر رہا ہوں. فارسی کا شعر ہے. است حسین شاست حسین بادشاہ است حسین دین است حسین دین است حسین دی پناہ است حسین شاست حسین ارے سرداد نداد دست در دست یزید ارے سرداد نداد دست در دست یزید ارے حقا کے بلا الہ الہ است حسین شاست حسین جناب امام حسین جناب زینب کا کیا رول ہے عزاداری میں, اس پہ چند شعر کسی شاعر نے لکھا ہے. ہاتھوں میں لیے حق کی ہاتھوں میں لیے حق کی نصرت کا علم تنہا ہاتھوں میں لیے حق کی نصرت کا علم تنہا شبیر نے طے کی ہے شبیر نے طے کی ہے ہر منزل غم
تنہا ہاتھوں میں لیے حق کی. ارے بہتے ہوئے دریا کو عباس نے جب دیکھا اس وقت نظر آیا پیاسوں کا علم تنہا ہاتھوں میں لیے حق کی. نصرت کا علم تنہا ارے دربار یزیدی ہو یا شام کی گلیاں ہو. دربار یزیدی ہو یا شام کی گلیاں ہو. ارے زینب نے ہی طے کی ہے زینب نے ہی طے کی ہے ہر منزل غم تنہا ہاتھوں میں لیے حق کی. نصرت کا علم تنہا شبیر نے طے کی ہے ہر منزل غم تنہا ہاتھوں میں لیے حق کی. آخری شعر وقت کافی ہو چکا ہے اس لیے صرف ایک ہی مجرے دیتی رہے زینب خدا کے واسطے مجرے دیتی رہے زینب خدا کے واسطے. ارے تازیان شمر نے تازیان شمر نے مارے ردا کے واسطے. ارے شمر سے بولی سکینہ ارے شمر سے بولی سکینہ ارے مارتا ہے کیوں مجھے ارے مارتا ہے کیوں مجھے ارے آئی ہوں دریا پہ میں اپنے چچا کے واسطے مجرے دیتے رہے. ماشاءاللہ مولا سلامت رکھے بہترین اشعار و سلام آپ کی بارگاہ میں پیش کر رہے تھے. میں زیادہ دیر آپ حضرات کے سامنے حائل نہیں رہوں گا اور اختصار کا خیال رکھتے ہوئے سبھی شہرے اکرام تھوڑا تھوڑا عبادت میں شریک ہو جائے. میں بغیر کسی تمہید کے التماس کرتا ہوں جناب ساحل عباس صاحب سے کیوں آئے اور اپنے اشعار سے سامعین کے قلوب کو منور فرمائے اور محمد وآل محمد صلوات. صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد.
چار مصرے حاضر کرتا ہوں، دیکھیے گا کہ زندگی کا اپنی تم یوں حق ادا کرتے رہو، زندگی کا اپنی تم یوں حق ادا کرتے رہو، حمد و تسبیح ہو ادائے شکریہ کرتے رہو، زندگی کا اپنی تم یوں حق ادا کرتے رہو، حمد و تسبیح ہو ادائے شکریہ کرتے رہو، رب نے بخشا ہے عبادت کا شرف اس ذکر میں، اس لیے لازم ہے ذکر مرتضیٰ کرتے رہو، رب نے بخشا ہے عبادت کا شرف اس ذکر میں، اس لیے لازم ہے ذکر مرتضیٰ کرتے رہو، تو کہہ دو ان سے جو بھی جلتا ہے علی کے نام سے، کہہ دو ان سے جو بھی جلتا ہے علی کے نام سے، ہم کریں گے ذکر حیدر تم جلا کرتے رہو، ہم کریں گے ذکر حیدر تم جلا کرتے رہو۔ چونکہ مولانا موصوف تشریف لا چکے ہیں اور فرمائش تھی تو سن لے دو تین شعر کہ حیدر کی ولایت کا جو اقرار نہیں ہے، حیدر کی ولایت کا جو اقرار نہیں ہے، خود سوچ عبادت تیری بیکار نہیں ہے، حیدر کی ولایت کا جو اقرار نہیں ہے، خود سوچ عبادت تیری بیکار نہیں ہے، غل کر کے چراغوں کو یہ سرور نے بتایا لشکر میں میرے کوئی بھی فرار نہیں ہے، غل کر کے چراغوں کو یہ سرور نے بتایا لشکر میں میرے کوئی بھی فرار نہیں ہے، کیوں ہار گیا ننھے مجاہد سے ہرملا، کیوں ہار گیا ننھے مجاہد سے ہرملا، اصغر کے ہاتھ میں ابھی تلوار نہیں ہے، اصغر کے ہاتھ میں ابھی تلوار نہیں ہے، اصغر کے ہاتھ میں ابھی تلوار نہیں ہے، مجلس کے ساتھ ساتھ جو کرتا ہے مکار ہے وہ اصلی عزادار نہیں ہے، مکار ہے وہ اصلی عزادار نہیں ہے، مجلس کے ساتھ ساتھ جو کرتا ہے سیاست، مجلس کے ساتھ ساتھ جو کرتا ہے سیاست، مکار ہے وہ اصلی عزادار نہیں ہے، چھوڑو ہٹاؤ نہ کرو تم واز و نصیحت جب خود کا ہی ایک اچھا سا کردار نہیں ہے، چھوڑو ہٹاؤ نہ کرو تم واز و نصیحت جب خود کا ہی ایک اچھا سا کردار نہیں ہے، جب خود کا ہی ایک اچھا سا کردار نہیں ہے، بغض علی کے حال میں گر آ گئی قضا پھر نیا تیری مفتی کبھی پار نہیں ہے، بغض علی کے حال میں گر آ گئی قضا پھر نیا تیری مفتی کبھی پار نہیں ہے، جو بولتا ہے تو غم سرور کے مخالف یہ ماں کی خطا ہے تیری گفتار نہیں ہے، یہ ماں کی خطا ہے تیری گفتار نہیں ہے، یہ ماں کی خطا ہے تیری گفتار نہیں ہے، ہاں فخر سے کہتا ہوں کہ ہوں عاشق حیدر خیبر کے بھگوڑوں سے مجھے پیار نہیں ہے، ہاں فخر سے کہتا ہوں کہ ہوں عاشق حیدر خیبر کے بھگوڑوں سے مجھے یا علی خیبر کے بھگوڑوں سے مجھے پیار نہیں ہے، اور مقطع حاضری خدمت ہے کہ ہر آ گیا کہتا ہوا ہر ایک سے ساحل، ہر آ گیا کہتا ہوا ہر ایک سے ساحل، کشتی ہے یا نجات کی اس پار نہیں ہے، کشتی ہے یا نجات کی اس پار نہیں ہے، نعرہ حیدر صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد۔ ماشاءاللہ بہترین اشعار آپ کی بارگاہ میں پیش کر رہے تھے، بس ایک ربائی پڑھ کے جو ملتی جلتی ہے اس اشعار سے کہ عزادار ہوگا تو مکار نہیں ہوگا، اور اگلا شاعر آپ کی بارگاہ میں ہوگا۔ دیکھیے میر شرف باقری صاحب کہتے ہیں کہ جس شخص کی فطرت میں ہی مکاری ہے، جس شخص کی فطرت میں ہی مکاری ہے اس شخص کی رگ رگ میں ریاکاری ہے، اور مجلس میں سیاست کو نہ شامل کرنا یہ حضرت سرور کی عزاداری ہے، مجلس میں سیاست کو نہ شامل کرنا یہ حضرت سرور کی عزاداری ہے۔ آئیے میں اسی ربائی کے ذریعے دعوت سکن دیتا ہوں جناب عزیز رضا صاحب کی بارگاہ میں کہ وہ آئیں اور اپنے اشعار سے سامعین کے قلوب کو منور فرمائے، اور محمد و آل محمد صلوات۔ صرف 3 رباعیاں جلدی جلدی پڑھ کے اس بزم کے حوالے سے کہ دیکھیے گا شاید کہ اس بزم کو ہر بزم پہ فوقیت ہے، اس بزم کو ہر بزم پہ فوقیت ہے، حقا کی یہ بزم گلشن جنت ہے، اس بزم کو ہر بزم پہ فوقیت ہے، حقا کی یہ بزم گلشن جنت ہے، اور رونے کو ہے جمع عاشقان شبیر
کیا وقت ہے، کیا لوگ ہیں، کیا صحبت ہے. صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر. کہ اے بار الہ نوحہ سناتا پھرتا، اے بار الہ نوحہ سناتا پھرتا، تا روز جزا اشک بہاتا پھرتا، اور امداد نہ کرتے جو ترس کھا کے حسین، اسلام تیرا ٹھوکریں کھاتا پھرتا، اسلام تیرا ٹھوکریں کھاتا پھرتا. اور یہ آخری ربائی کہ ظاہر میں تو دریا پہ علمدار گئے، ظاہر میں تو دریا پہ علمدار گئے، باطن میں وہ کوثر کے طلبگار گئے. اور بیچ میں تھا دریائے شہادت حائل، تھا بیچ میں دریائے شہادت حائل. دو ہاتھ میں اس پار سے اس پار گئے، دو ہاتھ میں اس پار سے اس پار گئے. صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر. ماشاءاللہ بہترین اشعار آپ کی بارگاہ میں پیش کر رہے تھے. وقت میں اتنی وسعت نہیں ہے کہ میں وہ زیادہ اشعار پڑھوں، بس 2 شعر پڑھ کے میں قبلہ کو دعوت سکن دیتا ہوں کہ سنگ خارا سے چلو عطر نچوڑ آ جائے، سنگ خارا سے چلو عطر نچوڑ آ جائے، سوئے قافلے فکر کو موڑ آ جائے. سنگ خارا سے چلو عطر نچوڑ آ جائے، سوئے حق قافلے فکر کو موڑ آ جائے. علم کا چشمہ شیریں نہ بہے گا جب تک جہل کی سخت چٹانوں کو نہ توڑا جائے. پڑھ کے نہج البلاغہ اور قرآن لوگ اچھے ادیب ہوتے ہیں، تیرے خطبوں کا فیض ہے زینب آج ہم میں خطیب ہوتے ہیں. آئیے حرف التماس لے کے حاضر ہوتے ہیں حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا شبیر آغا کربلائی صاحب کی بارگاہ میں کہ وہ رونق فروز ممبر ہو کر اپنے پرمانہ بیان سے مجلس کو خطاب فرمائے. اور محمد وآل محمد صلوات. بارے دیگر بآواز سے بلند نعرہ صلوات. رحم الله من قرأ سورة الفاتحة مسبوقة بالصلاة على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين طه وياسين ورحمة للعالمين أبي القاسم محمد. اللهم صل على من قال هذه الكلمات يا مالك الملك يا حاضم الأحزاب يا مفتح الأبواب يا مسبب الأسباب سبب لنا سببا لا نسأت له طلبا بحق لا إله إلا الله وبحق محمد رسول الله. وعلى سيد المتحر وإمام المظفر وشجاع الغضنفر أبي شبير وشبر أبي الحسنين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين
لا سيما على بقية الله الأعظم الحجة الثاني عشر المهدي المنتظر. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين، لا سيما على جبت والتاغوت. أما بعد، فقد قال إمامنا الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام: يا معشر الشيعة قد أنكم نصبتم إلينا، كونوا زينا لنا لا تكونوا شينا علينا. صلوات پڑھیں محمد وعلى محمد. سب مل جل کے بلندی ہے سلامتی امام کے لیے بلند صلوات پڑھیں محمد وعلى محمد. ہم سب کو زیارت اربعین نصیب ہونے کے لیے بلند ترین صلوات پڑھیں محمد وعلى محمد. عزیزان گرامی، جو مجھے عنوان دیا گیا ہے وہ ہے صفات شیعہ. اسی عنوان کے تحت 4 دن آپ کے سامنے کچھ باتیں پیش کروں گا، اور اس عنوان کے لیے میں نے جو حدیث منتخب کی اس میں مصحف ناطق حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں: یا معاشر الشیعہ، اے گروہ شیعہ، قد انکم نصبتم الینا. عربی زبان میں قاف اور دال قد اگر ماضی پر آتا ہے یعنی پاسٹ ٹینس کے لیے آتا ہے تو اس کا مطلب یقین اور تحقیق ثابت شدہ بات، اور اگر فیوچر ٹینس کے لیے آئے، مستقبل کے لیے آئے، تو تقلیل کا معنی دیتا ہے کبھی کبھی. لیکن یہاں امام نے فیوچر ٹینس استعمال نہیں کیا، مستقبل استعمال نہیں کیا، پاسٹ کا لفظ استعمال کیا. قد نصبتم، بتحقیق تمہاری نسبتیں ہے کس کی طرف؟ الینا، ہماری طرف. تمہارے لیے جو نسبت دی جاتی ہے تمہارے وجود کو نہیں دیکھا جاتا، یہ کہا جاتا ہے یہ کون؟ کا شیعان علی. نسبت آپ کی طرف نہیں ہے، نسبت امام کہتے ہیں ہماری طرف ہے، ہماری طرف ہے. کونو لنا زینا، تم ہمارے لیے باعث زینت بنو. ولا تکونوا علینا شینا، تم ہمارے لیے باعث ننگوار نہ بنو. یہ امام نے وعظ و نصیحت فرمائی. اب عنوان ہے صفات شیعہ، تو صفت اور ذات دونوں کو پہلے سمجھا دوں تاکہ بعد آپ کو میری سمجھ میں آ جائے. انسان سب برابر ہے انسانیت کے اعتبار سے. ایک انسان ہے، محمد کسی کا نام رکھ لیں، کوئی انسان ہے جس کا نام محمد ہے، وہ ذات ہے. آیا تھا دنیا میں تو کچھ نہیں جانتا تھا، پڑھ لکھ کر بہترین ڈاکٹر بن گیا، طبیب بن گیا. محلے والے اسے کیا کہنے لگے؟ ڈاکٹر صاحب کہنے لگے، طبیب کہنے لگے. کہا کیوں؟ کہا یہ طبابت اس کا پیشہ، اس کی صفت بن گئی. اب لوگ ذات کو کم، صفت سے ذات کو پہچانتے ہیں. کہاں ہیں ڈاکٹر صاحب؟ یعنی اس کا مطلب جس نے ڈاکٹری پڑھی ہے اس کو کھوجا جا رہا ہے، پوچھا جا رہا ہے تاکہ اس کو دیکھا جائے، ملا جائے. کہا کیوں؟ کہا صفتیں ذات کی عکاسی کرتی ہے.
کیسی چیز ہے کہ صفت بتاتی ہے ذات کیا ہے میرے ساتھ عزیزوں. لہذا ہم کسی چیز کو بھی پہچانے تو ذات سے پہچاننا بڑا مشکل ہوتا ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے ذات سے پہچاننا ہمارا کام مشکل ہے، اہل خبرہ کے لیے آسانی ہے، لیکن ذات سے پہچاننا بڑا مشکل کام ہے. صفات سے پہچاننا آسان ہے. اب عزیزوں دو شے ہیں، ایک ذات خداوند ہے اور ایک اس کے بندگان خدا ہے. ذات خدا میں ذات اور صفت غیروں کے نزدیک جدا ہے. ذات الگ ہے، صفت الگ ہے. بعض انہی میں سے یہ کہتے ہیں ذات کی نیابت صفت کرتی ہے، لہذا صفت کو پکار لو تو ذات سمجھ میں آئے گی. لیکن مولا سے پوچھا گیا مولا ہم ذات اور صفت کو الگ مانے یا نیابت میں مانے خدا کے لیے؟ تو امام نے کہا یاد رکھو اگر ذات اور صفت الگ مانو گے یا صفت کو ذات کا نیابت میں مانو گے تو یہ دو چیز ہوں گے، اور جو دو چیز ہوں گے وہ مرکب ہو جائیں گے، اور جو مرکب ہوگا وہ محدود ہو جائے گا، اور جو محدود ہوگا امام کہتے ہیں اشارہ کرنا آسان ہے. اب جس کی طرف اشارہ ہو جائے پھر وہ خدا نہیں ہو سکتا. عزیزو لفظوں پر غور کریے گا. کہا کیوں؟ کہ جس کی طرف اشارہ ہو وہ مرکب ہوگا، اور خدا وہ ہے جو مرکب نہیں ہے. اب میں یہاں رک کر کہوں یا رسول اللہ آپ کا بہت بہت شکریہ کہ غدیر میں اگر صرف آپ علی کو اٹھا کر کہتے من کنت مولا فعلی مولا تو بہت سے نکل آتے. یہاں علی سے مراد علی ابن ابی طالب نہیں ہے، علی سے مراد اللہ ہے. اللہ کے ناموں میں بھی علی ہے. نبی کہہ رہے تھے میں جس کا مولا اللہ اس کا مولا. لیکن نبی نے کہا سنو اب میں عبارت یہ نہیں کہوں گا من کنت مولا فعلی مولا نہیں کہوں گا، من کنت مولا فہذا علی مولا. کہا کیوں؟ کہ جس کی طرف اشارہ ہو وہ خدا نہیں ہے. عزیزو ایک ہی اشارے میں نبی نے دو کام کیے. کیا دو کام کیے؟ ایک اشارے میں بتا دیا دیکھو علی سے مراد خدا نہ لینا، اور کوئی نصیری علی کو خدا نہ کہنا. ہاذا دونوں مفہوم دیا. لہذا ذات الہی کے لیے کہ ذات اور صفت عینیت ہے. امام کہتے ہیں جو ذات ہے وہی صفت ہے، لیکن پہچانا کیسے جائے گا خدا؟ تو عزیزوں ہم پہچانتے کیسے ہیں خدا کو؟ چاند کو دیکھتے ہیں، تارے کو دیکھتے ہیں، آسمان کو دیکھتے ہیں، زمینوں کو دیکھتے ہیں، ان کے ذریعے سے اس کی معرفت کرتے ہیں. توجہ رکھیے گا عزیزوں، ہم آثار سے اس کو پہچانتے ہیں. تو ہمارا پہچاننا صفات سے ہے. خدا کو ہم صفتوں کے ذریعے پہچانتے ہیں. خدا رزق دیتا ہے تو ہم مرزوق کو دیکھ کر کہتے ہیں وہ رازق ہے. ہم مخلوق کو دیکھ کر کہتے ہیں وہ خالق ہے. رحمت جس پہ ہو رہی ہے اس کو دیکھ کر کہتے ہیں وہ رحمت والا ہے، کرم کرنے والا ہے، رحیم ہے، کریم ہے. تو ہم صفتوں سے خدا کو پہچانتے ہیں. لیکن یاد رکھنا ہم ہیں، علی علی ہے. کہا کیوں؟ کہ ہم صفتوں سے ذات تک جاتے ہیں
لیکن امیر المومنین دعائے صبا میں کہتے ہیں یا من دل علی ذات ہی بذات، علی نے خدا کو صفات سے نہیں پہچانا، ذات کو ذات سے پہچانا. لہذا صفتوں کے ذریعے سے ذات کو پہچانا جاتا ہے. اب صفتیں خدا کی، تو میرا موضوع صفات خدا نہیں ہے، میں ترک کروں بات کو. اب آئیے صفت بشر کا، بشر کی صفتیں ہوتی ہیں. اب یہ صفتیں کبھی لباس کی ہوتی ہے، کبھی رنگ روپ کی ہوتی ہے. لفظوں پر توجہ رکھیے گا عزیزوں. اگر کوئی سیاہ فام آدمی آ جائے تو لوگ پوچھتے ہیں ویسٹ انڈیز سے آیا ہے کیا؟ کہا کیوں؟ کہ جسم بتا رہا ہے یہاں کا نہیں ہے. اگر کوئی خوبصورت گورا آ جائے تو کہتے ہیں یہیں کا ہے یا یوروپ سے آیا ہے. کہا کیوں؟ بدن بتا رہا ہے، اس کا رنگ بتا رہا ہے، یہاں کا نہیں ہے. کہا کیوں؟ کہا کبھی کبھی بدن بتاتا ہے کہ کہاں کا رہنے والا ہے، اور کبھی کبھی لباس بتاتا ہے کہ کہاں کا ماننے والا ہے، کیا کرنے والا ہے. جو سال بھر کبھی ٹوپی نہیں پہنتے دوسروں کو پہناتے ہیں، ماہ رمضان المبارک میں ٹوپی پہن لیتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں مسلمان ہے. کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ اس کا حولیہ بتا رہا ہے اس کی ذات کس طرف ہے میرے ساتھ عزیزوں. کبھی شکل بتاتی ہے، آنکھیں چھوٹی ہو، چہرہ پھیلا ہوا ہو تو کہتے ہیں نیپال سے آیا ہے، یا کرگل کی طرف کا ہے، یا تبت کی طرف سے ہے. کہا کیوں؟ انسان وہ بھی تو ہے. کہا نہ، نقش و نگار بتا رہا ہے کہ یہ کہیں اور کا ہے میرے ساتھ عزیزوں. تو کبھی چہرے کے رنگ بتاتے ہیں، کبھی لباس بتاتا ہے. اگر انسان جبہ یا دشداشا پہن کر آ جائے، سر پر چفیہ ہو، تو لوگ کہیں گے عربستان سے آیا ہے. کہا کیوں؟ یہ لباس ہمارا نہیں ہے. اگر کوئی لکھنوی کرتا پہن کر امریکہ چلا جائے تو امریکہ میں کوئی اپنا رہے گا تو کہے گا یہ لکھنؤ والا ہے. کہا کیوں؟ لباس بتا رہا ہے. تو عزیزوں، ذات کو بولے نہ بولنے دیں، ذات بولے نہ بولیں، صفتیں چلا کر بتاتی کون ہے. حولیہ بتاتا ہے کہاں کا رہنے والا ہے. امام کہتے ہیں سنو، چاہے کلمہ کوئی کہیں بھی پڑھے، گورا ہو یا کالا ہو، ناٹا ہو کہ لمبا ہو، داڑھی والا ہو کہ بغیر داڑھی والا، ان پر نہ جانا. ہم کچھ صفتیں اپنے شیعوں کی بتائیں گے، ان صفتوں سے شیعوں کو پہچاننا. ان صفتوں سے شیعوں کو پہچاننا. ایک اور صلوات پڑھے محمد وآل محمد. یہ صحب ہے کھینچنے والا، اسی سے صحابی ہے. اگر یہ اچھا ہو تو باتیں صحیح پہنچتی ہے. ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد. لہذا صفتیں بتاتی ہے ذات کیا ہے. اب عزیزو، اہل بیت نے اپنے شیعوں کی صفتیں بتائی ہیں. جو امام نے صفتیں بتائی ہے تو اس کے لیے ایک جملہ کہہ دوں جس کو بعض علماء اخلاق نے بھی کہا، عطر کہیں پر بھی رہنے دو، اس کی خوشبو بتائے گی کہاں پر ہے. کہا کیوں؟ کہا صفت ذات کو ڈھونڈنے پر مجبور کر دیتی ہے. صفت ذات کو ڈھونڈنے پر مجبور کر دیتی ہے. لہذا ائمہ نے اپنے شیعوں کے اوصاف بتائے تاکہ ان کو دیکھو، ذات تشیع کو سمجھو. اب عزیزو، تشیع کو آثار سے سمجھنا ہے. کہیں کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم نعرہ لگا دیں کہ ہم شیعہ ہیں تو شیعہ ہو گئے.
نہیں ہوں گے. کہا کیوں؟ کہا شیعہ وہ نہیں ہے جو زبانی لقلقے کا نام ہے، شیعت وہ ہے جو کردار کا نام ہے. اب میں ایک مثال دے دوں عزیزو، بزرگان موجود ہے. کسی درخت کی جڑ کو کاٹ دیں، ایک ٹکڑا جڑ کا لا کر کسی بزرگ کو دے کر کہیں بتائیے کس درخت کی ہے، تو عام آدمی رہے گا، سونگے گا، کوشش کرے گا بولنے کی. ہو سکتا ہے صحیح بولے، ہو سکتا ہے غلط بولے. ہے میرے ساتھ عزیزوں؟ اگر کوئی ٹہنی پتوں سے الگ کرنے کے بعد لا کر کہیں بتائیے حضور یہ ٹہنی کس درخت کی ہے، تو ممکن ہے ٹیڑھا کریں، سونگے، بتائیں، ممکن ہے صحیح بتائیں، ممکن ہے غلط بتائیں. کہا کیوں؟ کہا جڑ میں سے بھی اشتباہ کا خطرہ ہے، شاخوں میں بھی خطرہ ہے، صحیح بھی ہو غلط بھی ہو. لیکن اگر کسی درخت کے پتے کو لا کر دیا جائے تو کوئی کہہ سکتا ہے اشتباہ کا خطرہ ہے؟ کہا کیوں؟ کہا درخت کے پتے درخت کے وجود کو بتاتے ہیں. عزیزو لفظوں پر توجہ رکھیے گا، میں کہاں لے جانا چاہتا ہوں. درخت کے پتے درخت کے وجود کو بتاتے ہیں. اگر درخت کے پتے ہرے ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے پتوں کا اتصال جڑ سے مضبوط ہے. اگر پیلے پڑ جائیں، باقی کے پتے ہرے ہو تو ہوتا کیا ہے؟ کہتے ہیں پتے میں کمزوری ہے، درخت میں نہیں. اور ایک ہی ٹہنی پر سبز رنگ کا پتا ہو، سرخ رنگ کا پتا ہو، تو اس پتے کو اس پتے کے لیے اختیار نہیں ہے کہ درخت سے گرا دیں. کہا کیوں؟ کہا یہ درخت کے پتے ہیں، جب تک پتا درخت پر رہے گا، درخت سے جڑا رہے گا، عزت دار رہے گا، لوگوں کی نگاہ میں رہے گا. لیکن اگر پتا گر جائے تو پھر اس کی وقت نہیں ہوتی. ہے میرے ساتھ عزیزو؟ پوری مثال کو ذہن میں رکھیے. جڑ، شاخیں اور پتے. نبی فرماتے سنو، ہم اور ہمارے شیعہ، میں جڑیں ہوں، میں درخت کی جڑیں ہوں، اور علی اس کے اولاد شاخیں ہیں، اور ہمارے شیعہ ہمارے درخت کے پتے ہیں. اب عزیزو پتوں کو دیکھ کر درخت کا پتہ چلتا ہے. اسی لیے معصوم نے کہا اپنے آپ کو ایسے بناؤ کہ گزرے تو لوگ کہیں یہ علی کا ماننے والا ہے، یہ حسین کا چاہنے والا ہے. درخت کے پتے کو دیکھ کر کہا جاتا ہے کیا کہ درخت کتنا مضبوط ہے میرے ساتھ عزیزو. لیکن اسی درخت کا قانون بھی یہ ہے ایک پتا دوسرے کو خود سے نہیں گرا سکتا، اگرچہ کہ پیلا پڑ جائے. اب میں جملہ صرف کروں عزیزو، کسی شیعہ کو یہ حق نہیں ہے کہ خود اچھا ہو جائے تو جو کمزور شیعہ ہے اس کو قوم سے نکال دے. تم شیعہ نہیں ہو سکتے. کہ سنو، جب تک پتا درخت سے ملا ہے تو درخت کا ہے، جب تک علی ولی اللہ اس کے دل میں ہے وہ ہمارا ہے. کیوں ہمارا ہے؟ اب عزیز ایک جملہ صرف کر رہا ہوں، آپ کے حوالے کیسے سمجھو گے آپ اشارہ آپ جانیں. اگر آم کا درخت ہو
تو اس کے پتے کیسے ہوتے ہیں جانتے ہیں آپ؟ اگر کوئی محبت میں نیم کے درخت کے پتوں کی ٹہنی لا کر آم کے درخت میں رکھ دیں تو کیا آم کا درخت کیا کرے گا؟ تو کہتے ہیں زندگی گزر جائے وہ نیم نیم والا رہے گا یا آم آم والا رہے گا؟ ساتھ رہنے کا مطلب یہ نہیں کہ یہ مٹھاس کو چھوڑ کر کڑوا بن جائے، نہ وہ اپنے کو بدلے گا۔ جب وہ اپنے کو نہیں بدلے گا تم اپنے کو کیوں بدلو گے؟ ایک صلوات پڑھے محمد آل محمد پر۔ لہذا صفتوں سے ذات کو پہچانا جاتا ہے۔ اب عزیزو آثار سنیے گا، شیعوں کو پہچانا کیسے گیا؟ کہ جو دولت ٹھکرا کر آئے، جو تخت و تاج کو لات مار کر آئے اور اپنے کردار کو عالی بنا کر آئے، علی نے اسے اپنا شیعہ کہا ہے۔ عزیزو بڑا غور سے جملہ سنیے گا، کس کو شیعہ کہا ہے؟ کہ جو اخلاق دولت کو ٹھکرا کر دنیا سے دور ہو کر آئے تو علی نے اسے اپنا شیعہ کہا ہے۔ اب جب علی نے شیعہ کہہ دیا تو کوئی نہ کوئی خصوصیت بھی تو ہونی چاہیے عزیزو، کیونکہ علی نے شیعہ کہا ہے، کسی اور نے شیعہ نہیں کہا۔ تو اب تاریخ اٹھا کر دیکھیے گا کہ علی نے جس جس کو شیعہ کہا سب اپنی دولت لٹا کر علی کے پاس آئے، اور یہی کردار جب آگے بڑھا تو شیعوں کے آثار بدلتے گئے۔ مولا متقیان کے زمانے میں مولا کے زمانے میں علی کے شیعوں کی علامت کیا تھی؟ کہ جہاں علی وہاں ان کے شیعہ، علی کے نام پر خوش ہونا، علی کے نام پر اپنی اولادیں لٹا دے، قتل کرا دینا، دولت لٹا دینا، یہ ان کا شیوا تھا۔ امام حسن کے زمانے میں کہتے ہیں نماز شب کے لیے جس کے گھر میں چراغ روشن ہو جائے، حکومت سمجھتے تھے یہ علی والے ہیں۔ کیا صفتیں تھیں؟ کہا اس کے بعد کہا سید الشہداء کے زمانے میں کہا جو مسجد میں سب سے پہلے آئے اور سب سے آخر میں جائے سمجھنا حسین والا ہے۔ کہا کیوں؟ صفتوں کی بنیاد پر۔ پھر یہ صفتیں بدلتی گئی، عزیزو لفظوں پر غور کریے گا، پھر صفتیں بدلی۔ چوتھے امام کے زمانے مر گریہ کرنا ہی صفت شیعہ تھا۔ پانچویں امام کے زمانے میں علم حاصل کرنا صفت شیعہ تھی۔ اس کے بعد آگے بڑھے، چھٹے امام کے زمانے میں کہا نشر دین کرنا شیعوں کی علامت تھی۔ یہ علامتیں زمانے کے اعتبار سے بدلتی رہی، لیکن شیعت کو باقی رکھنے کے لیے سب سے اہم چیز کیا تھی جو آج تک باقی ہے اور ہمیں باقی رکھے گی؟ وہ کون سی چیز ہے جو شیعت کو جوڑے ہوئے ہیں؟ تو عزیزان گرامی، صفات شیعہ ائمہ معصومین کے کلام میں مفصل ہے، کل پرسوں ترسوں سناؤں گا کہ صفتیں الگ الگ آئی ہیں۔ کبھی نماز کو دیکھو، کبھی صدقے کو دیکھو، کبھی ماں باپ کی خدمت کو دیکھو، کبھی مصیبت میں آزما کے دیکھو، کبھی تم آواز دے کر دیکھو، اپنے جیسا سمجھتا ہے یا نہیں، عزت دیتا ہے یا نہیں، تمہارا خیال رکھتا ہے یا نہیں۔ اتنے صفتیں امام نے بیان کی، کیوں؟ تاکہ شیعوں کو سمجھایا جائے۔ ہے میرے ساتھ عزیزوں؟ کس کو سمجھایا جائے؟ شیعوں کو صفات شیعہ سمجھایا جائے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے
اتنی صفتیں جو آئی ہے جو شریعت کی اور شیعت کی عکاسی کر رہی ہے، اس کا سب سے بڑا ریزن کہاں پر نظر آنے والا ہے؟ عزیزو جملہ سنیے گا، ہم عام طور سے کہاں ملتے ہیں؟ گھروں میں، فلاں مقام پر، سب سے زیادہ کہاں ملتے ہیں؟ سال بھر میں شیعہ قوم کی شناخت کیا ہے؟ کسی کا گھر نہیں کا، پھر کہاں سیاہ لباس، فرش عزا تشیع کی علامت ہے۔ کس کی علامت ہے؟ تشیع کی علامت ہے۔ عزیزوں میں اپنے موضوع پر باقی ہوں، صفات شیعہ، تاکہ میں کہاں لے جانا چاہتا ہوں وہ سنیے گا۔ اس صفت شیعہ کو سمجھتے ہیں لوگ کس سے؟ پورے ہندوستان میں ہر مذہب و ملت والا کس سے سمجھتا ہے؟ کہ یہ سیاہ لباس، ماتم حسین، تعزیہ داری، علم برداری، اسی سے شیعوں کو سمجھا جاتا ہے۔ اب عزیزو جب ہماری شناخت اسی سے ہے تو ہمیں اتنا منظم ہونا ہے، اتنا منظم ہونا ہے کہ ہماری عزاداری کو دیکھ کر لوگ دوسرے سمجھ جائیں کہ کردار علوی کیا ہوتا ہے ہماری عزاداری کو۔ اب یہ عزاداری کیا ہے سنیے گا تاکہ میں منطبق کر دوں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد۔ عزیزو یہ بھی یاد رکھیے، نعرے حیدری جب لگے دل کھول کے یا علی کہیے گا، کیونکہ یہ بھی ایک ایسی صفت ہے جو ذات کا پتہ دیتی ہے۔ غور سے جملہ سنیے گا عزیزو، میں جہاں لے جانا چاہتا ہوں بہت اہم موضوع ہے۔ ابتدا کوئی کام کی شروعات کہتے ہیں بہت اچھی چیز ہے۔ اگر کوئی عالم یا خطیب یا مفسر یا مورخ کاتب لکھنا شروع کرے کوئی کتاب تو علماء کہتے ہیں خود لکھنا، ابتدا کرنا بہت اچھا ہے، لیکن یہ ابتدا محتاج ہے انتہا کی۔ اگر آپ لکھنا شروع کریں اور مکمل نہ کریں تو کوئی فائدہ ہے شروع کرنے کا۔ کہتے ہیں ابتدا اچھی ہے لیکن محتاج ہے کس کی؟ انتہا کی۔ آپ نے الف سے لے کر یا تک لکھ دیا، پورے مضامین چھاپ دیے، تو کہتے ہیں ابتدا بھی اچھی، انتہا بھی اچھی، لیکن جیسے ہی باہر نکلے بارش میں، بارش کے پانی سے تمام کتاب بھیگ گئی، سیاہی پھیل گئی، تو کیا یہ ابتدا انتہا اچھی ہوئی؟ کہ نہیں؟ کہ کیوں؟ کہ ابتدا اور انتہا کو ضرورت ہے تحفظ کی۔ اگر یہ ابتدا انتہا کو بچانا ہے تو تحفظ ضروری ہے۔ اب آپ نے الف سے لے کر یا تک لکھا، ابتدا بھی کر دی، انتہا بھی کر دی، اور حفاظت کے لیے جزدان میں رکھ کر باندھ دیا اور لے جا کر کسی متحف میوزیم میں رکھ دیا، تو کوئی فائدہ ہوا؟ کہ کیوں فائدہ نہیں ہوا؟ کہ ابتدا بھی اچھی ہے، انتہا بھی اچھی ہے، تحفظ بھی اچھا ہے، لیکن لوگوں کے کام نہ آئے تو کیا فائدہ؟ نہ لکھنا کمال، نہ انتہا کمال، نہ تحفظ کا کوئی فائدہ۔ کہ کیوں؟ کہ اس لیے کہ ابتدا محتاج ہے تکمیل کی، تکمیل محتاج ہے تحفظ کی، اور تحفظ محتاج ہے
نشر و اشاعت کی. عزیزو پھر سے سن لیجئے گا، ابتدا انتہا کی محتاج، انتہا تحفظ کی محتاج، اور تحفظ نشر و اشاعت کی محتاج. اگر نشر و اشاعت نہ ہو تو نہ تحفظ کا فائدہ، نہ ابتدا کا فائدہ، نہ انتہا کا فائدہ. اب جملہ سنیے گا، نبی نے ابتدا کی اسلام کی، ابتدا اچھی لیکن تکمیل کی محتاج. کا تکمیل کب ہوئی؟ کا غدیر کے دن. الیوم عزیزو لفظوں پر توجہ دیجئے گا. ابتدا انتہا کی محتاج. ابتدا اسلام ہے. اگر غدیر سے پہلے نمازیں پڑھ لو، روزے رکھ لو، جو کرنا ہے کر لو، لیکن قبولیت کب ہے؟ کہ غدیر کی ولایت ہوگی تو نمازیں بھی قبول، روزے بھی قبول. لیکن یاد رکھنا، ابتدا بھی اچھی، انتہا بھی اچھی. یہی غدیر کے 20 سال بعد امیر المومنین نے پوچھا، بتاؤ تم تو غدیر میں تھے نا، گواہی دو. تو اس ملعون نے کہا حافظہ کمزور ہو گیا. حافظہ کمزور ہو گیا. کہا کیوں؟ کہا ان کی شرارتیں تھی. ہے میرے ساتھ عزیزو؟ لہذا ابتدا کو انتہا کی ضرورت، ابتدا انتہا کو تحفظ کی ضرورت. کہ یہ ابتدا اور انتہا کی تحفظی و کیفیت کہاں پر ظاہر ہوئی؟ کہ اگر کربلا نہ ہوتی، نہ ابتدا کا تحفظ ہوتا، نہ انتہا کا تحفظ ہوتا. اب عزیزو بڑا غور سے جملہ سنیے گا. ابتدا بھی سمجھ لی، انتہا بھی سمجھ لی، کربلا میں تحفظ بھی ہو گیا. کیا کوئی کتاب لکھ دے، ختم بھی کر دے، جزدان میں باندھ کے رکھ دے، فائدہ ہے؟ کیوں؟ کہ جب تک نشر و اشاعت نہ ہو. نبی نے ابتدا کی، علی نے تکمیل تک پہنچایا، حسین نے تحفظ کیا. لیکن ابتدا انتہا تحفظ محتاج ہے نشر و اشاعت کا. تو زینب کبریٰ نے بتایا، میں بتاؤں گی نشر اسلام کر کر. عزیزو لفظوں پر غور کیجئے گا. کس نے نشر کیا؟ جناب زینب نے نشر کیا اسلام کو. تو اب یہ نشر اسلام جو زینب نے کیا، تنہا مظلومیت حسین نہیں بچائی. کہ کیوں؟ کہ اگر زینب نشر نہ کرتی دین کو تو نہ آدم کی نبوت سمجھ میں آتی، نہ یوسف کا حسن سمجھ میں آتا، نہ ابراہیم کا کردار سمجھ میں آتا. تمام انبیاء ائمہ کی ولادت، شہادت، جس کسی کا بھی تصور ہے، زینب نے بچایا. اب ہم بی بی سے کہیں گے، بی بی آپ نے تو نشر اسلام کر دیا، ہم کیسے کریں؟ ہم آنے والی نسلوں تک نشر اسلام کیسے کریں؟ تو اگر شہزادی کوئی کام کرتی اور بتاتی دیکھو اس سے ہوگا تو ہمیں سمجھ میں آتا. لیکن شہزادی نے کیا کہا رخصتی ملنے کے بعد؟ سید سجاد ہم کوئی کام نہیں کریں گے، نہ ابھی کربلا جائیں گے،
نہ مدینہ جائیں گے نہ مکے جائیں گے، سب سے پہلے فرش عزا بچھائیں گے۔ اب عزیزو لفظوں پر غور کیجئے، کہا فرش عزا کو بچھائیں گے۔ بی بی یہ فرش عزا کیوں بچھائیں گے؟ کہا اس لیے کہ جب تک یہ فرش عزا باقی رہے گی دین بھی باقی رہے گا، ولایت بھی باقی رہے گی، شریعت بھی باقی رہے گی، کلمہ بھی باقی رہے گا۔ عزائے حسین بچ گئی، لیکن کبھی آپ نے سوچا اگر شہزادی مطالبہ کر لیتی دربار یزید میں کہ قالین دو، تو شہزادی کے حکم پر سب کچھ مل جاتا، قالین بھی مل جاتی، ریشمی پردے بھی مل جاتے، بہترین آسائش کے ساتھ مجلس حسین ہوتی۔ توجہ نہیں دیا عزیزو آپ نے، کہا کیوں؟ کہا اگر بی بی کہہ دیں تو تمام کے تمام زینتوں کے ساتھ مجلس ہوتی، لیکن بعد میں لوگ کہتے مجلس کے لیے قالین بھی چاہیے، پردے بھی چاہیے، ویسی مجلس کریں گے۔ زینب نے کہا نہ ہم فرش رکھیں گے نہ پردے رکھیں گے، ارے مٹی پر بیٹھ کر خاک پر بیٹھ کر عزاداری کر کر بتائیں گے عزائے حسین کے لیے تمہیں نہ قالین چاہیے نہ پردے چاہیے، دل میں خلوص ہو تو مٹی پر بیٹھ کر یا حسین کہہ دو۔ اب عزیزو جملہ سنیے گا، آغا وحید خراسانی حفظہ اللہ بیان کرتے ہیں یہ فرش عزا امانت ہے، جناب صدیقہ طاہرہ کی بیٹی کی امانت ہے، یہ سنبھال کے رکھنا، اس میں خیانت نہ کرنا، اس لیے کہ اگر تم نے فرش عزا کو نہیں سنبھالا تو سمجھ لینا انبیاء کی محنت پر حرف اٹھا دیا، تم نے ان کی شہادتوں کو ہلکا کر دیا۔ ضروری ہے فرش عزا کا تقدس باقی رکھے۔ کہا کیوں؟ کہا فرش عزا بتائے گی شریعت کیا ہے، فرش عزا بتائے گی کردار نبی کیا ہے، فرش عزا بتائے گی سخاوت حسین کیا ہے۔ اب عزیزوں میں جملہ رک کر کہوں تو سب سے پہلے شیعوں کو اپنے عزاداری کے اصول کو بدلنا ہوگا۔ جملہ سنیے گا، یہیں سے کردار پتا چلے گا کہ کیا اصول بدلنا پڑے گا۔ لا تکن مالکن بل کن لہو خادمن، اپنے آپ کو فرش عزا کا کوئی بانی مجلس مالک نہ سمجھے، بلکہ تم فرش عزا کے خادم ہو۔ پہلی صفت شیعہ میں اپنے آپ کو بتاؤ کہ ہم مالک نہیں ہیں، ہم خادم عزا ہیں، پہلی صفت۔ دوسری صفت، آنے والا عزادار کو دیکھ کر کہیں کہ یہ کردار نبوی رکھتا ہے، یہ سیرت علی رکھتا ہے۔ اب افسوس ہی ہے، کھل کر بیان کر رہا ہوں، عزیز و معذرت، میں کسی کو جانتا نہیں، کوئی اپنے اوپر نہ لیں، میں عمومی بات کر رہا ہوں۔ آج مسئلہ یہ ہے ہماری ان سے نہیں بنتی، ان کی ان سے نہیں بنتی، نتیجے میں یہ ان کے خلاف مجلس، وہ ان کے خلاف مجلس۔ تو یاد رکھیے جو خلاف ورزی میں ہو اسے مجلس نہیں کہتے۔ کہا کیوں؟
کہ اس لیے کہ تمہیں کردار حر بن کر پیش کرنا ہے کہ اگر کوئی دشمن بھی آ جائے تو تمہیں یہ نہیں دیکھنا ہے کہ یہ دشمن ہے، بلکہ یہ کہنا ہے یہ حسین کا عزادار ہے۔ لہذا کردار ایسا کہ آنے والے کو دیکھ کر کہیں یہ علی کا ماننے والا ہے، یہ علی کا غلام ہے، یہ حسین کا کردار رکھتا ہے۔ عزیزو یہاں جملہ دبے الفاظ میں یہ کہہ دوں، مجلس کیجئے گا تو نظر و نیاز حصے تبرک کو بچا کر نہ کیجئے، اپنے لیے رکھ لو، بچوں کو ڈانٹ دو، فلاں کو جھڑک دو کہ ہم نے کیا ہے۔ عزیزو یہ مجلس کا تبرک آپ نے ضرور کیا ہے، لیکن کردار اور صفت سے بچانا ہے۔ امام حسن کا دسترخوان وہ ہے، امیر بھی آئے گا وہیں بیٹھے گا، فقیر بھی آئے گا وہیں بیٹھے گا۔ کردار بچانا ہے آپ کو۔ اور یہ فرش عزا پر جملہ بڑا دقیق ہے عزیزو، فرش عزا پر شخصیت پرستی نہ کیجیے، یہ ہمارے ہیں وہ تمہارے ہیں، یاد رکھیے گا۔ فرش عزا پر اپنا دیکھیں نہ دیکھیں، آپ یہ نہ دیکھیں چند لوگ ہیں، زیادہ لوگ ہیں، کم لوگ ہیں، اتنا یاد رکھیے مجلس آپ نے کی ہے، آنے والے وہ ہیں جو تمہارے دل کو بھی جانتے ہیں، ذہنوں کو بھی جانتے ہیں، ارادوں کو بھی جانتے ہیں۔ پھر مجلس ہونی کیسے چاہیے؟ مجلس ہو کہ کردار حسینی سمجھ میں آئے۔ عزیزو جملے سنیے گا، اگر آپ کے منطقے میں کارپوریٹر جیسی شخصیت ہو، آپ کے گھر آنے والے ہوں تو کیا کریں گے؟ تھوڑا سا اہتمام۔ اگر عہدہ بڑھ جائے، ایم ایل اے صاحب آئیں تو اور تھوڑا سا زینت بڑھ جاتی ہے، اور عہدہ بڑھ جائے، ایم پی صاحب آئے، ممبر آف پارلیمنٹ، تو اور کردار بدل جاتا ہے، بدل جاتے ہیں۔ اور اگر خدا نہ خواستہ کوئی مولوی صاحب آ جائے تو جلدی تصویریں چھپا لیتے ہیں، کہیں درس دینا شروع نہ کر دیں، کہیں صفائی دیکھ کر کہتے ہیں بس ابھی صفائی ہو رہی تھی آپ آ گئے، گھر کی گندگی چھپانے کے لیے۔ کیوں؟ کہا بھائی کیسے؟ لیکن اگر آپ کے درمیان اعلان کر دیا جائے غفران ماہب صاحب جیسی شخصیت آنے والی ہو تو آدمی بڑا اچھے سے انتظام کرتا ہے۔ کہا کیوں بھائی؟ ایک بڑا عالم دین، بڑی شخصیت آ رہی ہے۔ لیکن اگر آپ کے درمیان اعلان کر دیا جائے شہید ثالث آ رہے ہیں تو آپ کے گھر کے حالات بدل جائیں گے، فرش کی کیفیت بدل جائے گی، انداز سلام بدل جائے گا، آنے کی حرکتیں بدل جائے گی۔ اگر اور بڑھ کر کہہ دیا جائے سلمان محمدی آ رہے ہیں، مالک اشتر آ رہے ہیں، تو اور کیفیتیں بدلتی چلی جائے گی۔ اگر کوئی کہہ دے نبی ابراہیم آ رہے ہیں اور اطوار بدل جائیں گے، اخلاق بدل جائیں گے۔ اور اگر کوئی کہہ دے نبی آدم آ رہے ہیں کا اور انداز بدل جائے گا۔ اگر کسی سے کہہ دیں امام علی آ رہے ہیں، کردار بدل جائے گا۔ لیکن عزیزو سب آ جائیں، ابتدا سے لے کر غفران ماہب صاحب سے لے کر علامہ شہید ثالث سے لے کر سلمان محمدی، مالک اشتر، یہ سب ہو، ان کی بزم میں نبی آئے تو سب پر ضروری ہے نبی ابراہیم کے لیے اٹھ جائیں۔ کہ کیوں؟ نبی ہے۔ اگر انبیاء ہو اور اس میں امام آ جائے، سب پر ضروری ہے علی مرتضیٰ کا احترام کریں۔ کہا نبوتیں بھی ہو، امامتیں بھی ہو،
اگر اس کے درمیان سید المرسلین خاتم الانبیاء آ جائے کہ سب پر ضروری ہے، انبیاء ہو، اولیاء ہو، اوصیاء ہو، شہداء ہو، زاہدین ہو، صالحین ہو، متقی ہو، عابدین ہو، سب پر ضروری ہے استقبال کریں۔ لیکن اگر سب بیٹھے ہو، انبیاء بھی ہو، ائمہ بھی ہو، اوصیاء بھی ہو، اولیاء بھی ہو، شہداء بھی ہو، صدیقین بھی ہو، صالحین بھی ہو، زاہدین بھی ہو، متقی بھی ہو، شہداء بھی ہو، اگر اتنے مجمع میں انبیاء کے ساتھ نبی بھی ہو، اگر فاطمہ آ جائے، اگر شہزادی آ جائے، روایت کہتی ہے قام النبی، نبی مرسل کھڑے ہوتے، استقبلہا وتقبلہا بین یدیہا، ارے آگے بڑھتے، فاطمہ کا بوسہ دیتے۔ پتا چلا جب سیدہ آ جائے تو بزم نبی کے بھی حالات بدل جاتے ہیں۔ عزیزو اب سمجھ میں آیا، جب فاطمہ آئے تو بزم انبیاء ہو، بزم ائمہ ہو، بزم صالحین ہو تو کردار بھی بدلتا ہے، ماحول بھی بدلتا ہے۔ اگر آپ کو یقین ہے فرش عزا پر مادر حسین آتی ہو تو اپنا کردار کیسے ہونا چاہیے؟ صلوات پڑھے محمد علیہ۔ لہذا مجلس میں یہ سوچ کے نہ آئیے فلاں کی مجلس ہے، فلاں کو چہرہ دکھانا ہے، فلاں کے سامنے حاضر ہونا ہے، ان کے سامنے پیش ہونا ہے۔ نہیں عزیزو، یہ چہرہ دیکھنے والی وہ بی بی ہے، لہذا اپنے آپ کو آمدہ کرو، کسی اور کے لیے نہیں۔ میں ایک مثال دیتے ربط مصائب کی طرف آؤں گا، مثال بڑا غور سے سنیے گا۔ کیا ضرورت تھی جو حسین 28 رجب کو مدینے سے نکلے، 4 مہینے کے قریب یا اس سے زیادہ مکے میں رہے، اتنی زحمتیں برداشت کر کے کربلا چلے گئے، کیا ضرورت تھی حسین کو کہ حبیب کو خط لکھ کر بلایا؟ لفظوں پر غور کریے گا عزیزوں، کیا ضرورت تھی؟ کیا حبیب ایک آتے بنی ہاشم سے زیادہ لڑتے؟ نہیں۔ کیا ایک حبیب پورا ماحول بدل دیتے؟ کہ نہیں۔ کہ پھر حسین ابن علی نے حبیب کو خط کیوں لکھا؟ سنیے عزیزوں، اس لیے حبیب رہتے تھے کوفے میں، اور حبیب کوفے میں ہر رات میں، ہر شب میں ایک ختم قرآن کرتے تھے، پوری قرآن رات تمام پڑھتے تھے۔ کردار حبیب کوفے میں کیا تھا؟ حبیب کون؟ کہ راتوں میں قرآن ختم کرنے والا، کہ حبیب نماز شب کا پابند، حبیب مفسر قرآن، حبیب قاری قرآن، اور حبیب ابن مظاہر اسدی بچوں کو بٹھا کر قرآن پڑھاتے تھے، جوانوں کو بٹھا کر قرآن پڑھاتے تھے، اور پورے کوفے میں حبیب معلم قرآن تھے، حبیب معلم قرآن تھے۔ عزیزو، حسین بن علی نے حبیب کو خط دے کر اس لیے بلایا کل کے دن ایسا نہ ہو نیزوں پر سر جائے تو کوفے والے
کوئی کہے نعوذ باللہ خاتم بدہن یہ باغیوں کا سر ہے، لیکن جب حبیب کو دیکھو گے تو ہر کوفے والا کہے گا یہ تو معلم قرآن ہے، یہ تو قاری قرآن ہے، یہ مفسر قرآن ہے، یہ ہمارا استاد ہے۔ اب حسین نے بتایا دیکھو ہمارے پہنچنے سے پہلے ہمارے شیعوں کے کردار ہمارے وجود کو بتائیں گے، لہذا کردار کو بلند رکھیں عزیزوں، معمولی چیز نہیں ہے۔ حسین نے خط لکھا اور اعلان کیا، اور کربلا کی جیت کا اعلان کس سے ہوا؟ عزیزوں ہم اور آپ سمجھتے ہیں یہ صفات یا عزاداری کو ہم نے نعوذ باللہ خاتم بدہن ہلکا کر دیا، رسم بنا دیا۔ آغا محمد سعید الحکیم کہتے ہیں جب تک عزادار روتے رہیں گے شریعت سابقہ بھی محفوظ ہے اور موجودہ دین بھی محفوظ رہے گا۔ لہذا انسان کو چاہیے اپنے کردار کو درست کریں۔ تم ہاتھوں کو جوڑ کر ہر کسی سے کہوں گا فرش عزا پر اس لیے نہ آئیے عادت ہے چلو مجلس میں چلے جائیں، یہ سوچ کر آئیے کہ یہ شریعت کے حفاظت کا ذریعہ ہے، اپنے کردار کو بنا کر فرش عزا پر آئیے۔ کیوں؟ کہ یہ فرش عزا نے تمام شریعتوں کو بچایا ہے، یہ فرش عزا نے انبیاء کی محنتوں کو بچایا ہے، تو لہذا کردار ایسا ہو کہ ہر عزادار کو دیکھ کر کہیں یہ کلمہ پڑھنے والا ہوتا ہے، یہ قرآن پڑھنے والا ہوتا ہے، یہ علی والا ہوتا ہے۔ لہذا کردار عزادار والا ہو تو یہ عزادار عکاسی کرے تمام شریعتوں کے احکام کی۔ اسی کے نتیجے میں جب عزاداری حسین ابن علی آگے بڑھی تو عزیزوں یہ عزائے حسین آسان طریقوں سے آگے نہیں بڑھی، بڑی مشکلات سے آگے بڑھی ہے۔ تو لہذا میں بس اپنی بات کو یہاں پر روک کر کل صفات شیعہ جس زاویے سے ہے اس کو بتا دوں اور آگے بات کو بڑھاؤں گا، لیکن ایک جملہ سن لیجئے گا بس آخری۔ فرش عزا پر آئیے تو یہ سوچ کر نہ آئیے ہم آئے ہیں، یہ سوچ کر نہ ہم آئے ہیں، بلکہ یہ سوچ کر آئیے انہوں نے توفیق دی ہے ہم چلے آئے۔ اگر وہ توفیق نہ دیتے تو ہم فرش عزا تک نہ آتے۔ ہم فرش عزا تک پہنچے ہیں تو علامہ جعفری کہتے ہیں یا تو تمہارے اندر کوئی خصوصیت تھی کہ تم فرش عزا پر آ گئے، یا پھر تمہارے اندر خصوصیت نہ تھی بلکہ تمہارے ماں باپ کی دعاؤں کا اثر ہے، تم حسین کے عزادار بن گئے، یا پھر نسل میں کسی نے تڑپ کر رو کر کہا خدایا میری آنے والی نسل کو بھی عزادار بنانا، اس کی دعا تمہارے حق میں قبول ہے۔ لہذا فرش عزا پر آؤ، شکر خدا بجا لاؤ اور توفیق کے اوپر شکر کا اظہار کرتے ہوئے آؤ، اس لیے کہ یہ فرش عزا معمولی نہیں ہے عزیزوں۔ جب کوئی آتا ہے تو وہ بیوی اس کے حق میں دعا کرتی ہے جس کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی ہے۔ یہ عزاداری بڑی اہم ہے عزیزوں، اور اس کے اوصاف بھی بڑے عظیم ہیں، لہذا ہر عزادار کو اپنے کردار کو سنبھال کر رکھنا، کہیں کوئی ہم پر حرف نہ اٹھائیں کہ یہ شریعتوں پر حرف اٹھ جائیں، لہذا کردار محمدی کو بچا کر رکھنا ہے۔ عزیزوں کردار اگر دیکھنا ہو تو کربلا میں صبح سے شام تک عاشور میں کردار نظر آئے گا۔ جناب علی اکبر جیسی شخصیت جوان بیٹا جب گھوڑے سے گرا ہے تو وعلیک السلام یا ابتا کہہ کر گرا، کہ بابا نہ آئیے، کہ کیوں؟ کہ ضعیف باپ جوان کے لاشے پر کیسے آئے گا؟ یہ کردار آل محمد ہے، یہ صفات آل محمد ہے۔ عزیزوں اگر آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو کربلا میں وہ صفات بیان کیے گئے ہیں
وہ اوصاف بیان کیے گئے ہیں جس سے مظلومیت کے ہر زاویے کو سمجھا جا سکتا ہے. لیکن اللہ جو حسین اور ان کے انصار جو صفات اور ذات کو بیان کر گئے ہیں، لوگوں نے ان پر رحم نہ کیا اور مختلف انداز سے ان کے اوپر ظلم کیا. میں عاشور کے بعد سے روایت کو شروع کروں گا. عزیزان گرامی، عاشور کا دن ڈھلا ہے، 11 محرم کا سورج نمودار ہوا. جیسے ہی 11 محرم کا سورج نمودار ہوا، امام سجاد بیان کرتے ہیں میں نے دیکھا چھوٹے چھوٹے پرندے ہوا میں اڑتے ہوئے گئے ہیں، کبھی ادھر جاتے کبھی ادھر جاتے. انہوں نے اپنے زبان حال میں پوچھا، خدایا یہ زمین اتنی رنگین ہو گئی خون سے، یہ لاشیں بکھرے پڑے ہوئے ہیں، خدایا یہ کس کے لاشیں ہیں؟ آواز آئی، پیاسے کا لاشا ہے. 3 دن تک حسین بھوک و پیاسا رہا ہے، ان کو ان کے انصار کے ساتھ شہید کر دیا گیا. امام سجاد کہتے ہیں پرندے اٹھے ہیں ہوا کی بلندی سے، بلند ہو کر فرات کے اندر غوطہ زن ہوئے ہیں اور آ کر حسین کے لاشے پر پروں کو پھیر کر، ارے پروں کو پھیلا کر کہتے ہیں بی بی ہمارے پر چھوٹے ہیں، ہم زیادہ سایہ نہیں کر سکتے. امام سجاد نے کہا ان پرندوں میں تو رحم ہے، لیکن ان دشمنوں نے میرے بابا پر رحم نہ کیا. اللہ اکبر. وقت گزرا، امام سجاد علیہ السلام نے کیا دیکھا؟ ہر بی بی کسی نہ کسی لاشے کے قریب بیٹھی ہیں. جناب ام لیلہ علی اکبر کے قریب بیٹھی ہیں، جناب ام فروہ قاسم کے پامال لاشے کے قریب بیٹھی ہیں. امام سجاد اٹھے، چچا عباس کے لاشے پر گئے، نوحہ کیا، ماتم کیا، آگے بڑھے. جناب علی اکبر کے لاشے پر آئے، نوحہ کیا، ماتم کیا، آگے بڑھے. پھر اس کے بعد امام سجاد جناب قاسم کے لاشے پر گئے، نوحہ کیا، ماتم کیا. لیکن جیسے ہی عندما وصل الامام السجاد على جثمان ابی ہے، اپنے بابا کے لاشے کے قریب جب سجاد پہنچے، جلس عند راسہ، تو اپنے بابا کے سرانے بیٹھے. عزیزو سرانہ اسے کہتے ہیں جہاں سر ہو، حسین کا تو سر نہ تھا. بیٹھ گئے. وَنَظَرَ إِلَى جُثْمَانِ أَبِيهِ، اور اپنے بابا کے لاشے میں دیکھنے لگے. فَسَكَتَ عَلَيْهِ، اب روتے نہیں، ماتم نہیں کرتے. جناب زینب نے یہ ماحول دیکھا، اب سید سجاد گریہ نہیں کرتے، آگے بڑھی اور شانے کو ہلا کر کہا یا ابن اخی، اے میرے بھائی کے بیٹے، خیر تو ہے؟ کہ پھوپھی اماں، ارے جوان بیٹا موجود ہو، ارے باپ کا لاشا بے غور و کفن پڑا ہے. یہاں پر ارباب مقاتل نے سوال اٹھایا کہ کیا وجہ تھی سید سجاد لاشے عباس پر گئے، حالت غیر نہ ہوئی، علی اکبر کے لاشے پر گئے، حالت غیر نہ ہوئی، بھائی قاسم کے لاشے پر گئے، حالت غیر نہ ہوئی، اپنے بابا کے لاشے میں کیا دیکھ لیا؟ امام سجاد کی حالت غیر ہو گئی. آغا صادق روحانی کہتے 2 چیزیں سید سجاد نے دیکھی، حالت غیر ہو گئی. کہ کون سی 2 چیزیں؟ کہ جب بھی کوئی لیٹتا ہے تو اس کے سینے کا رخ آسمان کی طرف ہوتا ہے، لیکن حسین کے سینے کا رخ آسمان کی طرف نہ تھا، زمین کی طرف تھا. اور دوسری چیز یہ ہے جب بھی کسی کو ذبح کیا جاتا تو گلے سے ذبح کیا جاتا، لیکن حسین کو پسے گردن سے. اللہ اللہ اکبر. عزیزو جیسے ہی امام سجاد گریہ کریں، ظہر کا وقت قریب آیا، شمر ملعون رسی لے کر آگے بڑھا. امام سجاد نے کہا کیا بات ہے؟ کہا
رسی اس لیے لایا ہوں تاکہ بیویوں کو اسیر کر دوں۔ عزیز و امام سجاد نے رسیوں کو لے لیا اور کہا تو دور رہنا، میں اپنی پھوپھیوں کو دے دوں گا۔ عزیز و روایت یہ ہے امام معصوم نے کہا بعض بیویاں وہ تھی جن کے ہاتھ پسے گردن باندھے گئے، بعض بیویاں وہ تھی جن کے ہاتھ پسے پشت باندھے گئے، اور کبے کجاوا اونٹوں پر بیویوں کو بٹھایا گیا۔ عزیز و امام زمانہ کہتے ہیں سلام ہو ان بیویوں پر جن کے ہاتھ پسے گردن بندھے تھے، ارے سلام ہو ان بیویوں پر جن پر گرد و غبار آنکھوں پر آ کر بیٹھ جاتی، ارے سلام ہو ان بچوں پر جو اونٹ کی بلندی سے گرتے تھے، شہید ہو جاتے تھے۔ جب اس کی شرح اٹھا کر دیکھی جملہ یہ ہے ہاتھ بندھے تھے، آغوش میں چھوٹے بچے، اب جو اونٹ چلا شمر ملون آگے بڑھا، ارے تازیانہ اونٹ پر مارا، اونٹ اچھلا، بچہ ماں کی آغوش سے زمین کی طرف ماں کے ہاتھ بندھے ہیں، بچے کو کیسے بچائے؟ اب جو پلٹ کر دیکھا کیا دیکھا؟ دوسرے اونٹ کا پیر بچے کے سینے پر، ماں نے کہا عباس۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ رضین بقضائی و تسلیم لامر مولا بر الحبر و دیگر عبد فعل محمد اور آل محمد، اس قلیل سے عزاداری کو قبول فرما۔ خدایا تو جواز اہل بیت علیہ السلام کا ہمارا خاتمہ ایمان پہ فرما۔ خدایا اخلاق آل محمد کے زیور سے ہم سب کو آراستہ فرما۔ خدایا تو جواز اہل بیت کا دنیا میں زیارت حسین، آخرت میں شفاعت حسین نصیب فرما۔ خدایا اگر دشمنان آل محمد لائق ہدایت ہے تو فوراً ہدایت عطا فرما، ورنہ انہیں نیست و نابود فرما۔ خدایا امام وقت کے ظہور میں تعجیل فرما، ان کے لشکر میں ہم سب کو شمار فرما۔ خدایا تو جواز اہل بیت علیہ السلام کا پریشانی حال مومنین کی پریشانیوں کو دور فرما۔ آپ حضرات سے گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ حمد، 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم سید محمد ذکی، مشرف حسین، شاہ جہاں بیگم، مرحوم احمد حسین، مرحوم مکرم حسین، مرحوم مسرت حسین، میسم حسن، فرحت جہاں، یوسف حسین، پروین سلطان، خواہش فاطمہ، کلثوم بیگم، ممتاز حسین ابن سید منع، شباب بانو، سید جعفر حسین رضوی، سید وجاہت حسن، جملہ مرحوم مومنین و مومنات کے لیے اس سال السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین، السلام علیکم جميعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا مولا یا غریب الغرباء، السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیکم یا شمت الشمول، السلام علیکم یا انیس النفوس، السلام علیکم یا منبر زیتوس، السلام علیکم یا مقدسیت یوم الجزا، السلام علیکم یا سلطان العرب والعجم، السلام علیکم یا ابا الحسن علی بن موسیٰ الرضا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا مولانا یا صاحب سرب التمان علمان علمان علمان، السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکم یا امام مصطفی الجان، السلام علیکم یا مظہر الایمان، السلام علیکم یا شریک القرآن، السلام علیکم یا امام زماننا ھذا عجل اللہ تعالی فرجک وسهل اللہ تعالی مخرجک وظہورک، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔